الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله تعالى ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیوں دوستو بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے فضل فرمایا کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا اور آخری عشرہ اور اس عشرے کی آج تیسری رات اس نے ہمیں مرحمت فرمائی۔ کتنے لوگ ہمارے دوست احباب رشتہ داروں میں ایسے ہیں جو گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ تھے اور اس رمضان ہمارے ساتھ نہیں، اور یقیناً بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو اس سال ہمارے ساتھ ہیں اور اگلے سال ان کی زندگی داغ مفارقت دے جائے گی اور وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی قبیلے کے دو افراد، دو اشخاص، وہ ایک ساتھ اسلام میں داخل ہوئے، صحابی بن گئے، اور دونوں نے ساتھ ہجرت کی اور دونوں جہاد میں شریک ہوئے ایک ہی ساتھ۔ ان میں سے ایک جو صحابی تھے وہ جہاد میں اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہوئے شہید ہوئے، اور جو دوسرے صحابی تھے ان کا ایک سال کے بعد طبعی موت بستر پر انتقال ہوا۔ ایک تیسرے صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ وہ صحابی جن کا ایک سال بعد بستر پر انتقال ہوا تھا وہ شہید سے پہلے جنت میں داخل ہوا۔ ان کو بہت حیرت ہوئی، تعجب ہوا کہ کہاں شہادت، شہید، اور کہاں بستر پر موت۔ تو بھاگے حضور کی خدمت پہ آئے اور سارا ماجرا واقعہ عرض کیا۔ حضور نے فرمایا کہ اس پہ تعجب کی کیا بات ہے؟ یہ نہیں دیکھتے کہ جن کا ایک سال بعد انتقال ہوا ان کے نامہ اعمال میں ایک مہینے کے 30 روزے زیادہ ہو گئے، اور ان کے نامہ اعمال میں ایک سال کی 6000 یا کچھ اتنی رکعتیں زیادہ ہو گئی؟ یہ نظر نہیں آ رہا۔ اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں بہتر وہ ہے طال عمرہ، جس کی عمر طویل ہو اور اعمال اچھے ہوں۔ عمر بھی طویل ہے، اعمال بھی اچھے۔ ایک آدمی کی عمر لمبی ہے لیکن اعمال اچھے نہیں ہے تو وہ نقصان میں۔ ایک آدمی کی عمر ہی کم ہے تو یہ جو وقت مل جاتا ہے ایک سال کے بعد دوسرا سال، ایک رمضان کے بعد دوسرا رمضان، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں سمت کا احساس ہی نہیں، وقت کا مل جانا، زندگی کا مل جانا کتنی بڑی نعمت۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے اعتکاف کو، طاعتوں کو قبول فرمائے اور طاعتوں کی برکات نصیب فرمائے۔ بیشتر جو ہمارے ساتھی ہیں وہ ماشاءاللہ معتکف ہیں، اور اعتکاف جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ ایسی عبادت ہے کہ یہ اسلام سے پہلے گزشتہ شریعتوں میں بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ عہد لیا کہ وہ میرے گھر خانہ کعبہ کو صاف ستھرا رکھیں گے طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔
اعتکاف اتنی بڑی عبادت اور معتکف ہونا یہ اللہ کے یہاں بہت بڑا اعزاز ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ معتکف جو مسجد میں ٹھہرا رہتا ہے تو اس کو باہر کے جو مقبول اعمال ہیں، مثال کے طور پہ کسی کی فوتگی ہو گئی، گھر والے سارے جنازے میں چلے گئے کہ جنازے میں نہیں گئے، کوئی بیمار تھا دوسرے لوگ عیادت کے لیے چلے گئے، معتکف نہیں جا سکتا، نہیں گیا، اللہ تعالیٰ اس کو مسجد میں بیٹھے بیٹھے باہر کے مقبول اعمال کا ثواب عطا کرا۔ اور اگر معتکف یہ سوچے نا کہ معتکف وہ کس کے گھر کا مہمان ہے، یہ گھر کس کا، یہ مسجد یہ کسی کمیٹی والوں کی نہیں ہے، یہ مسجد یہ ڈی ایچ اے والوں کی نہیں ہے، یہ مسجد کس کا گھر ہے؟ یہ اللہ کا گھر۔ آپ کے ہاں آپ دوست آتے ہیں بہت سارے، ایک کوئی دوست ایسا بھی ہوتا ہے جب آپ کے دوست کے جان پہچان ہوا، جب وہ آپ کے گھر پر آتا ہے تو آپ کہتے ہیں یار کسی سے جان چھوڑو، اس کو کہتے ہیں میں ہوں ہی نہیں گھر، چلو بھائی جاؤ، ملنا ہی نہیں۔ کوئی دوست ایسا ہوتا ہے کہ آپ ملتے ہیں باہر جا کے مسافہ کر کے بات سن کے اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی کام ہو گیا جاؤ۔ کوئی بہت قریبی دوست ہوتا ہے تو آپ اس کو چائے کے لیے گھر پہ بلاتے ہیں، آتے ہیں سب چائے پی لینا، تھوڑی سی ایک کپ چائے پی لو۔ کوئی اور قریبی تعلق والا بندہ ہوتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں یار کھانا میرے ساتھ کھا کے جانا ہے، کھانا کھائے بغیر میں جانے نہیں دوں گا۔ اور اگر کوئی بہت ہی زیادہ تعلق والا ہوتا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں کہ بھائی آپ آئے ہیں تو آپ مہمان ہیں میرے، آپ رات کو بھی میرے پاس ٹھہرے، آپ دوسرے شہر سے ہیں یہاں ٹھہرے آپ۔ لیکن ایسے تعلق والے شاید ہزار میں ایک ہوتے ہوں، ورنہ عام طور پر انسان جو ہے آنے جانے والوں کو چلتا ہے۔ تو جو لوگ معتکف ہیں وہ اندازہ لگائیں کہ اللہ کی نظر میں وہ کتنے محبوب ہیں، کتنے پسندیدہ ہیں، اللہ کا ان سے کتنا تعلق ہے کہ اللہ نے نہ صرف یہ کہ ان کو اپنے گھر میں بلوایا بلکہ اپنے گھر میں قیام اور رکنا اور آرام کرنا اور کھانا اور پینا اور پورے 8 دن 10 دن 5 دن اپنے گھر میں ٹھہرنے کے اللہ نے ساتھ دیا۔ تو معتکف کا اللہ سے بہت گہرا تعلق ہے، اور جس پر اللہ نظر کرم فرماتے ہیں نا اسی کو اللہ مسجد میں بلواتے ہیں اور اپنے گھر میں ٹھہرواتے ہیں اور اللہ اپنا مہمان بناتے ہیں اس کو۔ تو آپ تمام حضرات بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ان عبادات کو، شب قدر کو، اعتکاف کو، نمازوں کو، تراویح کو، تلاوت کو، صلاۃ التسبیح کو، جو بھی آپ اعمال کر رہے ہیں اللہ ان کو اعلیٰ پیمانے پر قبول فرمائے۔ اور یہ جو 4-5 دن رہ گئے اللہ ان کو اپنی منشا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا۔ ایک مسجد جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اور مسجد کے بہت زیادہ آداب ہیں۔ مسجد کوئی ہلکی چیز، مسجد کوئی کمیونٹی سینٹر نہیں ہے، کوئی شادی ہال نہیں ہے، کوئی بینکٹ نہیں ہے کہ لوگ جمع ہو جائیں ٹانگ پھیلا کے بیٹھ جائیں گپے لگائیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اتنا سخت ہے مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا۔ صحابہ کرام بہت گھبراتے تھے۔ مسجد میں بلند آواز سے بات کرنا انتہائی خطرناک بات۔ صحابہ مسجد میں ایک دوسرے سے بلند آواز سے بات نہیں کرتے، ہاں دین کی بات ہو، خطاب ہو، تقریر ہو، وعظ ہو، تبلیغ ہو، اس میں اتنی آواز کہ سب سن سکیں بقدر ضرورت بلند کرنا وہ منع نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی بات کرنی ہو دھیمی انداز میں بات کرنی۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں فرشتے ہیں، یہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں اور میری وجہ سے ایک نمازی کی نماز میں خلل آ گیا، وہ فائدہ ہو گیا نقصان ہو گیا؟ آئے تھے کمانے کے لیے الٹا لاس کر کے چلے۔ تو یہ مسجد بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا، یعنی جتنی بھی دنیا میں مساجد ہے نا یہ بیت اللہ اور مسجد الحرام کی شاخیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نظر میں سب سے بہترین جگہ مساجد ہے اور سب سے بدترین جگہ بازار۔ تو مسجد کا تقدس، مسجد کا احترام، مسجد کے اندر آہستہ آواز، مسجد کے اندر دوڑنا نہیں ہے، زور زور سے قدم نہیں مارنے دھپ دھپ، بلکہ قدموں کو بھی طریقے سے ادب کے ساتھ چلنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمارے اس اعتکاف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، یعنی اس کا اینڈ کیسا ہو رہا ہے۔ ایک آدمی ساری زندگی جو ہے وہ نیک اعمال کرتا رہا اور آخری وقت میں بری حالت میں دنیا سے چلا گیا، نقصان ہو گیا اس کو۔ اس کے برعکس ایک آدمی ساری زندگی غلط روش پر تھا اور آخری وقت میں اللہ نے اس کو ہدایت دی، صحیح طور پر
ایمان اعمال صالحہ تقوی والی زندگی پہ چلا گیا. تو اعمال کا دار و مدار اس پر ہوتا ہے, اینڈ پر ہوتا ہے, خاتمے پر, اختتام پر. تو یہ تھوڑا سا رمضان مل گیا, 4-5 راتیں رہ گئی. ہم سب اس کو یہ سوچ کر کہ اگر ابتدا میں کچھ کمزوری ہو گئی تو اللہ اس کمزوری سے درگزر فرمائے. اب ایسا مل کر ہم سب مل کر ایسا زور لگا لیں کہ اللہ پچھلے کو بھی قبول کر لے اور اگلے کو بھی قبول کر لے, اس اگلے کی برکت سے پچھلا بھی قبول ہو. اس کے لیے آپ سارے لوگ جو اعتکاف کا جو ایک سسٹم ہے, جو اجتماعی اعمال ہیں, جو بیانات ہیں, جو ذکر کے حلقے ہیں, جو تعلیم و تعلم کا حلقہ ہے, جو انفرادی عبادات ہیں, ہم لوگوں کو کہتے ہیں تہجد پڑھو, ہم لوگ کہتے ہیں اشراق پڑھو. جو آدمی مسجد میں آ کر اعتکاف میں بیٹھ کر تہجد نہ پڑھ سکے تو کیا وہ گھر میں بستر پر تہجد پڑھ سکتا ہے؟ جو آدمی مسجد میں آ کر اشراق کی نماز نہ پڑھ سکے تو کیا وہ 365 دن رمضان کے علاوہ گھر میں اشراق پڑھ سکتا ہے؟ کتنے ساتھی ایسے اعتکاف میں ہم نے سختی بھی کی ہوئی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اشراق سے پہلے نہیں سونا, لیکن وہ کسی طریقے سے جا کے سو جاتے ہیں. کتنا بڑا نقصان ہے. ویسے بھی اگر آپ اعتکاف میں نہ بھی ہو تو یہ بڑی نحوست والی چیز ہے, فجر کے بعد سونا یہ بڑی منحوس چیز ہے. ہم تو فجر میں اٹھتے ہی نہیں, اللہ معاف فرمائے, لیکن جو اٹھ جائے, جو سو رہے ہیں وہ تو اور منحوس نحوست. حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان رات کو سوتا ہے تو اور وہ آذان کی آواز سنتا ہے اور اٹھ جاتا ہے اور بیدار ہو جاتا ہے, تو یہ ایسا ہے گویا شیطان کی جو گرہیں لگی تھی وہ گرہیں اس سے کھولنی. اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو یہ ایسا ہے گویا کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا. یہ حدیث کا فائدہ ہے, اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, تو کتنی بڑی حوصلت کی بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہم بارک لامتی فی بکورہا, اللہ میری امت کا جو صبح سویرے کا وقت ہے نا اس میں برکت دیجیے. فجر کے بعد کا جو وقت, اس میں آپ جو بھی کام کریں, آپ ایکسرسائز کریں برکت, تجارت کریں برکت, پڑھائی کریں برکت, سبق یاد کریں برکت, اپنے پیپر کی تیاری کریں برکت. تو جو برکت والا وقت ہے اس میں سب سوتے 11-12 بجے ہمارے کاروبار کھلتے ہیں اور پھر ہم اللہ سے جا کے وہاں دعا مانگتے ہیں, اللہ برکت دے دے, برکت دے دے, برکت دے دے. جو برکت رکھی تھی وہ نحوست میں بدل دی. تو یہاں پر اعتکاف میں جس ساتھی بیٹھے ہیں وہ آج سے عزم کریں کہ تہجد کسی کی بھی نہیں چھوٹے. بھائی صبح اٹھ رہے ہیں, سحری کے لیے اٹھ رہے ہیں, 2 رکعت 4 رکعت 8 کے بعد پڑھنے کیا جائے, اشراق پڑھے بغیر کوئی نہ سوئے. اور جب بیدار ہو, ظہر میں تو بیدار ہوتے ہیں نا, 10 منٹ پہلے بیدار ہو جائیں, جو مکروہ وقت ہے اس سے پہلے چاشت پڑھ لیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں 360 جوڑ رکھے. کتنے جوڑ رکھے؟ 360. ان 360 جوڑوں کا جو صدقہ ہے وہ صلاۃ الضحیٰ ہے, چاشت کی نماز ہے. اب یہ حدیث بھی بڑی دلچسپ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث اس وقت بیان فرمائی جس زمانے میں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ انسان کے جسم میں 100 جوڑ بھی ہو سکتے ہو. چند جوڑوں کا تو پتہ ہی, گھٹنے کا جوڑ ہے, یہ کونی کا جوڑ ہے, یہ گردن کے جوڑ ہے. ایک پوری سائنس ہے میڈیکل سائنس میں, اس کو کہتے ہیں ایناٹومی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایناٹومی. جو ایناٹومی ہے نا وہ اس چیز سے ڈسکس کرتی ہے کہ انسان کے جسم کی ہڈیاں, جوڑ, یہ سب کیا ہے. تو یہ جو ایناٹومی والے لوگ ہیں یہ گزشتہ 1400 سالوں سے ریسرچ کر رہے ہیں کہ بھئی کتنے جوڑ ہیں, کتنے جوڑ ہیں. تو یہ کرتے, کبھی کہتے تھے 50 ہے, پھر 60 ہو گئے, پھر 70 ہو گئے, پھر 80 ہو گئے, پھر 100 ہو گئے, پھر 150 ہو گئے. پھر یہ جو ہے نا وہ 359 پہ آگے اٹک گئے کہ بھئی 359 کے بعد ہمیں کوئی جوڑ نہیں مل رہا. یہ بات ڈاکٹر امجد صاحب نے ہمیں بتائی, اللہ ان کو غریب رحمت فرمائے. تو پھر ایسا ہوا کہ یہ ایک ریسرچ آئی کہ یہ جو کان کے اندر پردہ ہے نا اس کے پاس ایک جوڑ ہے, تو 360 پورے ہو گئے. تو یہ اللہ کے نبی کا کتنا بڑا معجزہ ہے کہ 1400 سال پہلے جب نہ ایکس رے مشین تھی, نہ الٹرا ساؤنڈ ہوتا تھا, نہ سی ٹی اسکین ہوتا تھا, کچھ بھی تو نہیں تھا. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی وہ آج کی میڈیکل سائنس اس کی تصدیق کر رہی ہے. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہمیں اسلام کی کسی چیز کو سمجھنے کے لیے میڈیکل سائنس کی تصدیق کی ضرورت نہیں. اگر میڈیکل سائنس اس کی تصدیق نہ بھی کرتی نا تو ہم میڈیکل سائنس کو شٹ اپ کال دیتے. ہمیں تو اپنا کام کرو, ہمیں اپنے نبی کی بات پر میڈیکل سائنس کی تحقیق کے بغیر اعتماد ہے. جو اللہ کے نبی نے فرما دیا وہ حق اور سچ ہے, وہ پتھر پر لکیر ہے. میڈیکل سائنس تصدیق کر دے تو اچھی بات ہے, نہ کرے تو ہمیں اس کی تصدیق کی
ضرورت نہیں. ہم جو ایمان لائے ہیں کسی میڈیکل ریسرچ کے اوپر ایمان نہیں لائے, ہم اللہ کے نبی کی نبوت پر ایمان لائے, ہم ان کو سچے نبی مانتے ہیں. تو یہ عزم کریں کہ چاش سب پڑھیں گے, اشراق سب پڑھیں گے. اوابین, اوابین کون سی نماز ہے بھائی آپ بتائیں ہمارے معتکف بھائی؟ اچھا چلو یہ معتکف بچہ بتائے گا کتنی ہوتی ہے مغرب کے بعد؟ مغرب کے بعد 6 رکعت یہ اوابین ہے, یہ ضرور پڑھنی چاہیے, اس کے بڑے فضائل ہیں. اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر آپ 6 رکعت مستقل نہ پڑھ سکیں تو مغرب کے بعد سنتوں کو ملا کر بھی اگر ٹوٹل 6 رکعتیں ہو جائیں نا تو یہ اوابین شمار. کتنی سہولت ہو, 2 سنتیں 2 نفل تو پڑھتے ہیں نا, 2 رکعت اور پڑھیں, 6 ٹوٹل کر لیں, یہ ٹوٹل مل کے اوابین بن گئی. اسی طریقے سے صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں. ہمارے کتنے معتکف ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک صلاۃ التسبیح نہیں پڑھی؟ کوئی غلط بات نہیں ہے, کوئی فرض واجب نہیں ہے. صلاۃ التسبیح 4 رکعت نماز ہے جس میں ہر رکعت میں 75 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت پسند فرمایا. تو ہر معتکف روزانہ پڑھ لے, کیا مشکل ہے, 20-25 منٹ آدھا گھنٹہ رہتا. اسی طریقے سے یاسین شریف کی تلاوت, حدیث میں آتا ہے کہ جو صبح پڑھ لے گا سارے دن کی حوائج اور ضروریات اس کی پوری ہو جائیں گی. اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھ کے یاسین شریف نہیں پڑھ رہا صبح تو گھر میں پڑھے گا وہ پورا صاحب. یہ تو ٹریننگ ہے ہماری. تو اس لیے آپ تمام لوگ اس کا اہتمام کریں, بالخصوص جو نوجوان لڑکے ہیں نا, نوجوان بچے, یہ امت کا احساس ہے. اللہ کو جوانوں سے بہت محبت. بوڑھا آدمی تو بوڑھا ہو گیا, اب تو اس نے آنا ہی اللہ کی طرف ہے. لیکن اگر کوئی جوانی میں آ رہا ہے, در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری, جتنے بھی نبی تھے نا وہ جوانی میں اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے. جوانی اللہ کو پسند. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے اس دن جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں, قیامت کا. اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا. آج کے سائنسدان کہتے ہیں کہ سورج جو اپنے آربٹ میں چل رہا ہے نا, اگر وہ تھوڑا سا بھی نیچے آ جائے تو زمین جل کر کیا ہو جائے, مسک ہو جائے, خاک ہو جائے. گرمیوں میں تھوڑا قریب ہی تو آتا ہے نا, جب ہم 40-45 ڈگری کے اوپر ہم جو ہے نا وہ آہ کرنے لگتے ہیں. اگر اور نیچے آ جائے تو چیزیں کیا ہو جائیں گی, جل جائیں گی. تو سورج 1 میل کے فاصلے پر اور زمین اس کی وجہ سے پیتل اور تانبے کی ہو جائے گی. ہر آدمی اپنے پسینے میں ڈوب جائے گا. حدیث میں آتا ہے کسی کا پسینہ اس کے ٹخنے تک, کسی کا گھٹنے تک, کسی کا ناف تک, کسی کا سینے تک, اور کوئی بالکل اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہو. جس کی جیسے اعمال ہوں گے اسی طرح پسینے میں غرقاب ہو. اس ہولناک دن 7 لوگوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. تو 7 خوش نصیب کون ہوں گے, یہ ہمیں سمجھنی چاہیے. ہمیں یہ بہت اہم بات. پہلا امام عادل, کہ وہ حاکم جو عدل کرنے والا. اب یہ وزیر اعظم بھی ہو سکتا ہے, یہ صدر بھی ہو سکتا ہے, اور یہ گھر کا سربراہ بھی ہو سکتا ہے, کسی فیکٹری کا مالک بھی ہو سکتا ہے, کوئی آپ ادارہ چلا رہے ہیں, آپ عدل و انصاف کے ساتھ وہ ادارہ چلا رہے ہیں. یعنی جو بھی عدل کرے گا اللہ کو عدل کرنے والے پسند, انصاف کرنے والے پسند. اور دوسرا کون, وشاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی, وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری. تو یہ موقع اللہ نے ہم سب کو دیا. ہمارے پاس آپشن ہے کہ اس جوانی کو یا تو عبادت میں گزار دیں یا فضولیات میں گزار, آپشن ہے نا. لیکن جب 40 سال ہو جائیں گے تو یہ آپشن کیا ہو جائے گا, 40 سال کے بعد یہ آپشن ختم. پھر یہ فضیلت حاصل کرنے کا موقع نہیں رہے. تو آپ سب عزم کریں کہ اللہ نے جو جوانی دی ہے, جو صحت دی ہے, جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں, اس کو اللہ کی عبادت میں لیں. دنیا اللہ دیں گے, رزق اللہ دیں گے, مال اللہ دیں گے, لیکن ہم دنیا داری کو بھی عبادت بنائیں, تجارت بھی عبادت بن جائے, اسٹڈی بھی عبادت بن جائے. وہ ایک یہودی سے مکالمہ ہونا ہے عمر رضی اللہ عنہ کا. تو یہودی سے انہوں نے یہ فرمایا کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی عبادت ہے. تو یہودی نے تعجب کیا, کہا کیسی باتیں کرو, کیا سوتے نہیں ہو تم لوگ, کیا پیشاب پخانے کے لیے نہیں جاتے ہو, استنجا نہیں کرتے ہو, کیسے تم کہہ رہے ہو کہ جو 24 گھنٹے کی زندگی عبادت ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ ہم سوتے ہیں اپنے نبی کے طریقے پر, سنت طریقے سے, سونا بھی عبادت. استنجا خانے جاتے ہیں سنت طریقے سے, کہ الٹا پاؤں پہلے رکھیں گے, جانے سے پہلے دعا پڑھیں گے, سنت طریقے سے بیٹھیں گے,
اور طہارت حاصل کریں گے، اور جب واپس نکلیں گے تو سیدھا پاؤں باہر نکالیں گے، دعا پڑھیں گے، سجدہ خانے جانا بھی عبادت، شادی کرنا بھی عبادت، بچوں کی پرورش کرنا بھی عبادت. تو اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ اپنی جوانیوں کو اللہ کی بات کر لیں. تو کون کو عزم کرتا ہے انشاءاللہ کہ ہم نے اپنی جوانیوں کو اس فانی دنیا پر نہیں لگایا. یہ دنیا سے زیادہ کوئی حقیر چیز اللہ کی نظر میں کوئی اور نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ یہ دنیا اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی. قرآن کریم میں اللہ نے جگہ جگہ اس دنیا کو متاع الغرور کا ہے، دھوکے کا سامان، دھوکا. کبھی آپ رات کو خواب دیکھتے ہیں نا، سو جاتے ہیں، خواب میں آپ دیکھتے ہیں کہ جی بڑی میں جو ہے نا بڑا پروٹوکول ہے، اور بہت سامان اور گاڑیاں اور نوکر اور چاکر اور اختیارات، اور اچانک آنکھ کھلتی ہے، آنکھ مسلتے کہتے یار خواب تک گزر گیا، کاش کہ یہ حقیقت ہوگی. اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کبھی کہ خواب میں آپ پھنس جاتے ہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں، بچ رہے ہوتے ہیں، کوئی آپ کو پکڑ رہا ہوتا ہے اور ایک مصیبت میں آ جاتے ہیں، سب لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اور پھر اچانک آنکھ کھلتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یار وہ دھوکہ تھا، خواب تھا، اب حقیقت زندگی ہے. تو جیسے ہی موت آئے گی تو مرتے کے ساتھ ہی ہماری حقیقت والی آنکھ کھلے گی. اس وقت اگر کسی نے دنیا تعیشات میں گزاری ہوگی، لگژری میں گزاری ہوگی، تو وہ افسوس کرے گا کہ وہ تو دنیا تھی گزر گئی، یہ تو اب اصل تو یہ ہے جس میں انٹر ہو رہا ہوں. اور اگر کسی نے دنیا مشقت اور تکالیف میں گزاری ہوگی تو وہ بھی کہے گا کہ یار وہ جو تکالیف تھی گزر گئی، اصل زندگی اب شروع ہو رہی. تو جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے نا وہ حقیقت ہے، اور دنیا کی زندگی دھوکہ ہے. ہر چیز دھوکہ ہے، یہ صحت دھوکہ ہے، جوانی دھوکہ ہے. جوانی پہ بڑا ناز ہے، کب جوانی ختم ہوتی ہے پتہ نہیں چلتا. کوئی اگر بوڑھا آدمی ہے نا 70 سال کا، اس سے آپ پوچھیں کہ بھائی جان یہ آپ کی زندگی کے 70 سال 60 سال کیسے گزرے، تو وہ یہ کہے گا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کیسے گزرا. ایسا لگتا ہے کہ میں پرسوں بچہ تھا، کل جوان ہوں، آج بوڑھا ہوں، بس اسی طرح. یقین کریں ایسے ہی، اس سے زیادہ کوئی دھوکے والی چیز ہی نہیں ہے. تو اپنی جوانیوں کو اللہ کی عبادت میں لگائیں، اللہ اپنے عرش کا سایہ دے. تیسرا کون شخص ہوگا؟ پہلا ہو گیا عادل حکمران، دوسرا ہو گیا وہ جوان جس نے جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگایا. تیسرا کون؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکتا ہو. آپ لوگ اعتکاف میں مسجد سے ایسا تعلق قائم کریں کہ اعتکاف کے بعد بھی آپ کا دل مسجد میں اٹک رہا. آج الٹا معاملہ ہے، ہم دکان سے کاروبار سے بھاگ کے مسجد میں آتے ہیں، نماز مسجد میں پڑھے ہوتے ہیں، لیکن دل کہاں اٹکا ہوتا ہے؟ باہر. ایسے ہی الٹا ہو جائے کہ جب آپ کاروبار میں ہو، دکان میں ہو، ملازمت میں ہو، تو دل اللہ کی طرف ہو کہ بھائی کب آزان ہو مسجد چلا جاؤ. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، ان مساجد میں ایسے اللہ کے بندے اور مرد ہیں کہ جنہیں نہ تجارت اور نہ خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل کر سکتے ہیں. اللہ کے ذکر سے نہ تجارت غافل کر سکتی ہے اور نہ خرید و فروخت. اللہ نے ایسا بنا کہ ہم کاروبار کریں، دکان میں جائیں، اسٹڈی کریں، لیکن دل نہ اٹکا ہو کہ کب آزان کی آواز ہوگی اور میں مسجد جاؤں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو ہر طرح کی بات کرتے، مذاق فرماتے، جو گفتگو ہوتی اس میں شریک ہو جاتے. یہ نہیں کہ جب اللہ کے نبی گھر میں داخل ہوتے تو ہم اپنی ٹاپک چینج کر لیتے کہ بھئی اب سنجیدہ ٹاپک پہ بات کرو. نہیں، جو ٹاپک جس موضوع پہ بات ہو رہی ہوتی ہے اللہ کے نبی آ کے شریک ہو جاتے ہیں ازواج مطہرات کے ساتھ. کوئی نارمل لائف بالکل. آج کل یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی گھر کے کوئی بڑے صاحب داخل ہو، کوئی والد صاحب داخل ہو تو گھر میں ایک جو ہے نا وہ کہتے ہیں کرفیو لگ جاتا ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کا مزاج نہیں ہے. ہمارے نبی ایسے سخت گیر نہیں تھے کہ گھر میں داخل ہو تو سب کوئی ادھر بھاگے کوئی ادھر بھاگے، وہی ایک دم سب اٹینشن ہو جائے. نہیں، ایسا نہیں تھا. ام المؤمنین فرماتی ہے کہ جب گھر میں داخل ہوتے تو جس موضوع پہ بات ہوتی اس پہ بات شروع کر دیں گے اور گل مل جاتے. لیکن جب آذان کی آواز سنتے تو ایسے ہو جاتے گویا ہمیں پہچانتے ہی نہ. تو ہم بھی اس طرح مسجد میں دل اٹکا ہو، آذان کی طرف دل اٹکا ہو. 3 لوگ ہو گئے. چوتھا کون؟ اللہ کے نبی صاحب فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ، کہ وہ مرد کہ جسے ایک ایسی عورت جو منصب والی بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، حسین و جمیل اور اچھے اسٹیٹس والی عورت اس کو گناہ کی طرف بلائے اور یہ جواب میں یہ کہے کہ میں تو اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تو اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے. اب یہ بات بھی نوجوانوں کے لیے کہ اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے تو اس جوانی کی حفاظت
اس کی عفت، اس کی پاک دامنی کو محفوظ رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ جوانوں کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو زندگی ہے نا، ان کی عفت، ان کی پاک دامنی، وہ مشعل راہ ہے کہ ہم میں سے جتنے بھی جوان ہیں نا، یوسف سے زیادہ حسین ہو سکتے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ جمیل اور باوقار اور وجیح اور دبنگ کے علیہ ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو انبیاء میں حسین ترین نبی بنایا تھا، اور ان کا حسن وہ بے مثال تھا، بے نظیر تھا، اور جوانی بھی نہیں۔ جوانی کی ساری رعنائیاں، ساری توانائیاں، سارے جذبات اللہ نے ان میں رکھے تھے۔ وہ فرشتے تو نہیں تھے، نبی تو انسان ہوتے ہیں۔ اور جب ان کو جو ہے وہ عزیز مصر نے گناہ کی طرف بلایا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بالکل میں تو نہیں آ سکتا ہوں۔ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اور اس سے دھمکی بھی دی کہ اگر میری بات نہ مانی تو میں تم کو جیل میں ڈلوا دوں گی۔ انہوں نے کیا کہا؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ قید اور جیل یہ اس کام سے بہتر ہے۔ تو نوجوانوں کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے کہ اگر کوئی عورت، کوئی لڑکی ان کو کسی غلط چیز کی طرف بلاتی ہے، اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، تو وہ اس سے دور ہو جائے اور وہ کہیں گے بھائی میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو اللہ ایسے جوان کو، ایسے مرد کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ جوان ہو، مرد ہو، انسان ہو، کوئی بھی ہو، کبھی بھی زندگی میں ایسا موقع آ سکتا ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن یہ فضیلت کی بات ہے کہ اگر کوئی آپ کو گناہ کی طرف بلاتا ہے تو آپ اللہ کے خوف سے رک جائیں، یہ اللہ کو بہت پسند، اور اللہ اس پر عرش کا سایہ دے۔ 4 لوگ ہوئے، 5واں کون؟ وہ 2 لوگ کہ جو اللہ ہی کے لیے محبت کرتے ہو اور اللہ ہی کے لیے ملنا ہو، اللہ کے لیے جدا ہونا۔ آج دنیا میں جو محبت ہوتی ہے وہ عام طور پر مفادات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ کی وجہ سے محبت دینداروں میں تو ہوتی ہے کہ بھائی مجھے اپنے استاد سے محبت ہے، مجھے اپنے شیخ سے محبت ہے، مجھے امام صاحب سے محبت ہے، مجھے مفتی صاحب سے محبت ہے۔ دینداروں میں تو جو محبت ہوتی ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے، صحیح، اور کوئی مفاد نہیں ہوتا۔ لیکن عام طور پر سوسائٹی میں جو محبت ہوتی ہے نا، وہ عہدے سے ہوتی ہے۔ وہ دکھاتے ہیں کہ مجھے آپ سے محبت ہے، لیکن وہ اصل محبت کس سے ہوتی ہے؟ عہدے سے ہوتی ہے، اختیارات سے ہوتی ہے، پیسے سے ہوتی ہے، دولت سے ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے ہم محبت کرنے والے اور اللہ کے لیے نفرت کرنے والے۔ اگر ایک آدمی اللہ کا دشمن ہے اور اللہ کے دین پر نہیں تو ہمیں اس سے نفرت بھی ہونی چاہیے۔ اللہ سے محبت کتنے ہو گئے؟ 5۔ چھٹا، وہ شخص تصدق بصدقۃ فاخفاها، جو صدقہ کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور ایسے مخفی طریقے سے خرچ کرے کہ دائیں سے خرچ کرے تو بائیں کو خبر نہ ہو۔ لیکن انسان کے دونوں ہاتھ تو ایک ہی ساتھ ہوتے ہیں نا، لیکن ایک تعبیر ایسی اختیار کی سمجھانے کے لیے کہ ایسا مخفی انداز کہ اگر دائیں ہاتھ سے خرچ کیا تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، تو مخفی انداز میں خرچ کرنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات بھی ہے، نقطے کی بات۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم، کہ اگر تم صدقات دکھا کر دو تو یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر چھپا کر دو تو یہ بھی ٹھیک ہے، یہ زیادہ ٹھیک ہے۔ تو بس کبھی ایسی ضرورت پیش آتی ہے کہ آپ کو صدقہ دکھا کر دینا پڑتا ہے، اس نیت سے کہ میرے اس صدقے کو دینے کی وجہ سے دیگر لوگوں کو دعوت ہوگی، تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں یہاں اعلان کروں کہ جی فلاں ایک تقاضا ہے دین کا اور اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں 1 کروڑ روپے کی ضرورت ہے، فرض کریں آپ لوگ ارادہ کریں۔ اب اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں کہ جو مخفی طریقے سے وہ ان کا میں نے 1 لاکھ دینے ہیں، لیکن وہ یہاں کہتا ہے کہ میں اگر یہاں اظہار کروں گا 1 لاکھ دینے ہیں تو میرے اس اظہار کی وجہ سے آگے 10 لوگ اور بھی اظہار کر دیں گے۔ تو انسان جو انسان کو دیکھ کر چلتا ہے، موٹیویٹ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں صدقے کو ظاہر کر کے دینا بہتر ہے۔ شریعت اصل تو بتا نیت پر ہے، جیسے کل جو آج صبح بیان کیا تھا حضرت ڈاکٹر عارفی صاحب نے، اسی پر بیان کیا تھا کہ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر۔ تو اگر آپ کی نیت دکھلاوے کی ہے وہ تو مخفی میں بھی ہوگی، اور اگر آپ کی نیت اللہ کے لیے دے رہے لیکن دکھا اس لیے دے رہے کہ اس کی وجہ سے دیگر لوگوں کو دعوت ہوگی، موٹیویٹ ہوں گے، تو قرآن کہتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو کتنے لوگوں کے؟ 6 لوگ ہوئے۔ عادل حکمران، جوان جس سے جوانی اللہ کی بات میں لگائی ہو، جس کا دل مسجد میں ڈکتا ہو، جس سے کوئی حسب نسب والی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ رک جائے اور کہے مجھے اللہ کا خوف ہے، اور وہ لوگ کہ جن کا ملنا بھی اللہ کے لیے، جن کا جدا ہونا بھی اللہ کے لیے، جن کی محبت بھی اللہ کے لیے، نفرت بھی اللہ کے لیے۔ اور 6 نمبر پر جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ 7واں کون؟
وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ شخص کے جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھیں بہہ پڑیں. تو اللہ کو تنہائی کا ذکر بھی پسند ہے، ذکر اللہ کو ویسے پسند ہے. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. تو یہ ذکر اللہ کو بہت پسند ہے. آج مسلمانوں کی زندگی سے ذکر نہیں کرتے، ذکر ہی نہیں کرتے، بس مسجد آ کے نماز پڑھی، حتیٰ کہ اعتکاف میں بیٹھ کر بھی ذکر نہیں کرتے. بہت کم معتکف ایسے ہیں جو ذکر کرتے ہو، تسبیحات پوری کرتے ہو. دو چار ہی. اگر ہمارے پاس 70-80 لوگ کرتے ہوں گے، مطلب مجھے نہیں پتا، اللہ تعالیٰ میں بدگمانی نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں ایک روٹین میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ذکر کا رجحان ختم ہو گیا. ہم نے ذکر کو ایک بے مقصد چیز سمجھ لیا، بے فائدہ چیز ہے. حالانکہ ذکر بے فائدہ چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت. وہ شخص کے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو ذکر نہیں کرتا، ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کسی ہے، ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردے جیسی ہے. جس نے جو ذکر نہیں کرا اس کا دل مردہ ہے. تو کون شخص ذکر کا اہتمام کرے؟ ہمارے الحمدللہ اعتکاف میں فجر کے بعد بھی ذکر کی مجلس ہوتی ہے، فجر کے 15-20 منٹ کے بعد یہ اوپر والے فلور میں، اور 11:15 بجے رات کو بھی ہوتی ہے. یہ تو اجتماعی ذکر ہے. اس کے علاوہ انفرادی ذکر آپ کرتے ہیں 100 دفعہ درود شریف، 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، 100 مرتبہ استغفار. یہ صبح بھی کرنا ہے اور شام کو بھی کرنا ہے. کوئی بتائے میں نے کیا کہا؟ آپ بتاؤ. بولنے آپ تو میرے ریڈار پہ آ گئے ہو. درود شریف 100 دفعہ استغفار، 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ افضل الذکر. یہ صبح بھی کرنا ہے 100 دفعہ، اور یہ شام کو بھی کرنا. اور یہ تو اتنا نارمل سا ذکر ہے کہ ہر آدمی نے کرنا، پورے سال کرنا ہے. یہ کوئی خاص ذکر نہیں ہے. جو ہمارے تبلیغ والے حضرات ہیں نا، یہ جب بھی جاؤ تو یہی بات کرتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. تو اس کا سب ساتھی اہتمام کرے، اعتکاف میں بھی اور اعتکاف سے نکل کر. تو انشاءاللہ ہم ان 7 لوگوں میں شامل ہوں گے نا. ان 7 میں یہ جو جن کو اللہ نے اس کا سایہ عطا فرمائی نا، ان 7 کے 7 میں ہم شامل ہو گئے. اور جوانی والا آپشن تو آپ کے پاس موجود ہے. یہ جو ہمارے بوڑھے بیٹھے ہیں نا، اگر یہ چاہیں بھی تو اللہ کرے ان کی جوانی گزر گئی ہو اللہ کی عبادت میں، اللہ قبول کر لے. لیکن یہ آپ کے پاس ابھی آپشن ہے جوانوں کے پاس. اس کو اپنی جوانیوں کو، اپنی صلاحیتوں کو دین پر لگا لیں. وہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کی صلاحیتیں دین پر لگ رہی ہیں، ورنہ دنیا پر تو سب کی لگ رہی ہیں، کافروں کی بھی لگ رہی ہیں. اس وقت 17 صلاحیتیں لوگوں کی کس پر لگ رہی ہیں؟ دین پر، دنیا پر. دنیا پر لگ رہی ہے نا، فن ہو جائے. اگر کسی نے جو ہے نا وہ برج خلیفہ بنا دیا کہیں 100 منزلہ، تو یہ تو مٹی ہے، فنا ہو جائے گا. کب فنا ہوگا؟ چند سالوں میں ڈھیر ہو جائے گا. جتنی بڑی بڑی بلڈنگیں ہوتی ہیں چند سالوں کے بعد کہتے ہیں کہ جی اب یہ خطرہ بن گئی، ان کو خالی کروا دیں. اور پھر جتنا بنانے میں توانائی لگتی ہے اتنا گرانے میں توانائی لگا کے اس کو سب چیزیں فنا ہے. کل من علیہا فان، جو کچھ بھی روئے زمین پر موجود ہے سب فنا ہونے والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور اللہ کی ذات باقی رہنے والی. آپ لوگ کی صلاحیتیں اگر دین پر، ایمان اعمال کی محنت پر لگ جائے تو آپ سے بڑا خوش نصیب ہوگا. تو لگائیں گے نا انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی عزم کریں، اس وقت امت مسلمہ وہ بڑے کٹھن حالات سے گزر رہی. 1400 سالوں میں شاید اتنے کٹھن حالات وہ کبھی امت نے نہ دیکھے ہوں. بلکہ آپ یوں دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی دنیا سے پردہ فرمایا، وصال فرمایا، اس کے بعد خلافت راشدہ قائم ہو گئی، جو سب سے اعلیٰ پیمانے کی مسلمانوں کی حکومت تھی. اس کی خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی، پھر حضرت حسن. 6 مہینے تک حسن کی خلافت رہی. اور پھر اس کے بعد جب ان کی خلافت ختم ہوئی تو خلافت بنو امیہ، وہ بھی اعلیٰ درجے کے اللہ والے لوگ. وہ خلافت راشدہ جیسے تو نہیں تھے، لیکن وہ آج کی حکومتوں کے مقابلے میں تو وہ فرشتے اور اللہ کے مقرب ترین لوگ تھے، جو ان کے پاس اللہ نے معیار دیا تھا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو ایک ویژن تھا اور جو ان کی سوچ تھی، اور جو ان کے زمانے میں اسلام نے ترقی کی اور کئی لاکھ مربع میل تک اسلام پہنچا، اور کہاں تک، یورپ تک اسلام پہنچ گیا، تو وہ خلافت چلتی رہی. پھر اس کے بعد جب خلافت بنو امیہ ختم ہوئی تو بنو عباس قائم ہو گئی، وہ بھی اللہ والے لوگ تھے. پھر جب بنو عباس ختم ہوئی تو عثمانیہ چل رہی تھی، خلافت عثمانیہ. 750 سال خلافت عثمانیہ نے دنیا پر حکومت کی. پوری دنیا انہی کی تھی. اور دنیا میں سے جتنی ٹیکنالوجی ترقی نظر آ رہی ہے نا،
یہ خلافت عثمانیہ کے زمانے میں ہوا، اور اس کا جو دارالخلافہ تھا وہ استنبول تھا، ترکی استنبول. اور استنبول وہ جگہ ہے کہ جہاں صحابہ گئے. ابو ایوب انصاری ایک صحابی ہیں، ان کی قبر ہے استنبول کے اندر، اور وہاں سے پوری دنیا میں ان کی حکومت تھی. 3 بر اعظموں میں خلافت عثمانیہ کی حکومت تھی، اور تعمیرات اور تجارت اور ٹیکنالوجی اور خلا اور سائنس اور میڈیکل سائنس، کوئی چیز ایسی ہو جنہوں نے چھوڑی. اور یہ جو خلافت عثمانیہ یہ 1913 میں ختم ہو، یہ افسوس کی بات. پھر 1922 میں شاید باقاعدہ اعلان ہو گیا، اور اس کے بعد سے اب امت جو ہے وہ تتر بتر. یہ جو جزیرۃ العرب ہے نا، یہ خلافت عثمانیہ میں تھا. مکہ مکرمہ مدینہ منورہ یہ کس میں تھا؟ خلافت عثمانیہ میں تھا. تو ان عربوں کو چڑھا دیا آ کر کے، جی تم عرب ہو وہ ترکی ہیں، قوم پرستی لسانیت کہ جی تم عرب ہو وہ ترکی ہیں، عرب تو عرب ہوتے ہیں، حضور کی نسل سے ہیں. ان ترکوں کو کیا اختیار کہ تم پر حکومت کرے؟ لہٰذا تم کھڑے ہو جاؤ اور ان سے آزادی لو اور عرب میں اپنی ریاست بناؤ. ان کو انگریزوں نے، برطانیہ نے، اور جو سامراج تھا اس نے ان کو یہ پٹی پڑھا دی. وہ یہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے بغاوت کر دی اور خلافت عثمانیہ کا بھی بیڑا غرق کیا. اور پھر جب انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے اب تو ہم نے آزادی حاصل کر لی، اب ٹھیک ہے اب عرب ریاست بنا دو، ہونے کا نہیں. اس جزیرۃ العرب نے 12 ممالک بنا دیے. آج جو 12 ممالک ہیں نا اسی وقت کے بنے ہوئے. اردن والے کو کہا تو یہ لے لے، آل سعود کو کہتے تم سعودیہ لے لو، اور بحرین اور کویت اور قطر اور یمن، اور اس چھوٹے سے جزیرۃ العرب نے 12 ممالک بنا دیا. زندگی پر لڑتے رہو، آج بھی لڑ رہے. تو یہ حالات کبھی امت پر ایسے حالات کہ خلافت بھی نہیں رہی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور لڑ رہے. اور غزہ فلسطین کو آپ دیکھیں کہ فلسطین کے اندر گزشتہ 2 سالوں میں 1 لاکھ مسلمان شہید ہوئے. 1 لاکھ، جن میں 35,000 بچے، 20,000 عورتیں. ایک پوری نسل ہے جس کو کوئی بات بھی نہیں کرتا. ویسے آپ کو کتوں کو بھی مار دیں نا تو اینیمل رائٹس یاد آ جاتے ہیں. دنیا میں کوئی بچہ کسی گٹر میں گر جائے، نالے میں پھنس جائے، تو وہاں پر جو ہے نا وہ چلڈرن اور پتہ نہیں کون سے رائٹس اور پتہ نہیں سب آتے ہیں. اور یہاں پر مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. تو یہ جو حالات ہیں نا اس وقت امت پر، یہ انتہائی کٹن حالات ہے. اور آگے اللہ رحم کرے، آگے کے حالات بھی ٹھیک نظر نہیں آتے. تو ان حالات میں نوجوانوں پر بڑی کڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ امت کی لیڈرشپ ہیں، آپ نے امت کی باغ دوڑ سنبھالنے. جو بزرگ یہ سب چلے جائیں گے، کل کو اختیار آپ کے پاس ہوگا، بیوروکریسی میں آپ ہوں گے، اور سیکرٹری آپ ہوں گے، کاروبار آپ کا ہوگا، فیکٹری آپ چلا رہے ہوں گے، کارخانہ آپ چلا رہے ہوں گے، مدارس آپ چلا رہے ہوں گے، مساجد آپ چلا رہے ہوں گے. تو اگر آپ امت کے لیے مضبوط فرد ہوں گے تو امت نے جو زوال کے حالات دیکھیں یہ نہیں دیکھے گی، پھر یہ عروج کی طرف اشارہ ہے. اگر آپ کی سوچ مضبوط ہوگی، آپ امت کو جوڑنے والے ہوں گے، تو آپ فروعی اختلافات میں اور تعصبات میں نہیں پڑیں گے، آپ امت کو آگے لے کر چلے. یہ نوجوان بہت بڑی اللہ نے ان کو بڑی صلاحیت دی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقن. اللہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ تم میں سے جب کوئی کام کرے تو اس کو پروفیشنل طریقے سے کرے. اتقان، پروفیشنل طریقے. آج ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا، جتنے بھی نوجوان بچے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں کہ آپ بس پڑھ لیا تو پڑھ لیا. اگر آپ نے پڑھنا ہے تو اعلیٰ سے اعلیٰ آپ پڑھیں. کاروبار کرنا ہے تو جو کاروبار کرنے کا سب سے اونچا سٹینڈرڈ ہے وہ آپ اختیار کریں. تو دین اور دنیا یہ دونوں مسلمانوں کی ہیں. دنیا میں آپ نے پیچھے نہیں رہنا. جتنی آپ دیکھیں نا اس وقت جو دنیا میں جو اصل جنگ ہے وہ معاشی جنگ ہے. پاکستانی ماشاءاللہ بہت مضبوط ہے، اللہ نے پاکستان کو جتنا مضبوط بنایا ہے، اور الحمدللہ پاکستان دنیا کے ایٹمی پاور ہے. دنیا کے بڑے بڑے دشمنوں کو جو ہے نا وہ یوں سمجھے کہ وہ آنکھیں دکھاتا ہے، ان سے لڑتا ہے. لیکن بس اوقات جہاں بات آتی ہے معیشت کی تو IMF کی باتیں ماننی پڑتی، جیسے کہ معیشت کمزور ہے، قرضہ لینا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اس معیشت تم سمجھتے کچھ نہیں. جتنی بڑی بھی آپ نے ملٹی نیشنل کمپنی ہے وہ یہودیوں کی ہے. اور مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے فیملی بزنس نہیں چلتے. ابا جی نے بزنس کھڑا کیا اور بزنس بڑھ گیا، اب 4 بیٹے آئے تو ان 4 بیٹوں میں کوئی اس بزنس کے 4 ٹکڑے کر دیں. ان کے بچے آئیں گے وہ 16 ٹکڑے کر دیں. اکانومی کہاں سے ہمارے آتا ہے؟ اور دنیا میں کیا ہوتا ہے، جتنی بڑی بڑی کمپنیاں وہ مرجر کر رہی ہوتی ہیں. وہ کیا کر رہی ہوتی ہے، ایک کمپنی اس کی کوشش ہوگی کہ میری جو کمپیٹیٹر کمپنی وہ بھی خرید کے اب ایک کمپنی بنا. پھر تھوڑا عرصے کے بعد اس جیسی 50%، تو وہ اس کا حجم، اس کے اختیارات، اس کے وسائل بڑھتے جاتے ہیں اور پھر وہ دنیا میں حکومت کرتے.
اور ہمارے الٹا ہم اس معیشی کو سمجھتے کچھ. تو جن کو اللہ نے کاروبار دیا ہے, فیکٹری دی ہے, وہ اس کو بھی دین سمجھے. وہ نوجوان بچے اس کو بھی پروفیشنل طریقے سے چلائے, اس لیے کہ ہمارا دین ہمیں کہتا ہے پروفیشنل. ہم نے یہ سمجھ لیا معذرت کے ساتھ, وہ کہتے ہیں کہ دین جو ہے نا وہ مست ملنگی کا نام ہے. دین کس طرح ہے؟ جو آدمی ہمارا پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے, ٹوپی ادھر پڑی ہوگی, وہ یہ دیندار ہے. یہ دیندار نہیں ہے. ہمارا دین مست ملنگی کا نام نہیں ہے. ہمارا دین بڑا زبردست دین ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی موقع پر مست ملنگی نہیں کی. جو اس وقت کا جو جدید ترین جو ٹیکنالوجی تھی, جو ٹیکنیک تھی, وہ اختیار کی. غزوہ احزاب کے موقع پر سارا لشکر مشرکین کے حملہ آور ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا, اتنے سارے لشکروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے, کیا کریں؟ رائے یہ آئی کہ مدینہ منورہ کے گرد خندق کھود دی. اس سے پہلے پورے جزیرۃ العرب میں خندق کھود کر لڑنے کا رواج ہی نہیں تھا. اللہ کے نبی خود بھی لگ کر صحابہ کو بھی لگایا اور مدینہ کے گرد خندق کھود کر مدینہ کا دفاع کیا. اب ہمارے جیسے کوئی صوفی مولوی ہوتے, وہ کہتے ہیں کہ یار بس 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگتے رہو, اللہ کی مدد آ جائے گی, ہمیں وہ ٹیکنیک استعمال کرنے کی ضرورت نہیں. یہ دین, ہمارا دین ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ جا کے یہودیوں کی زبان سیکھ کر, عبرانی, سریانی, اور اس زمانے میں جو جدید ترین جنگی ہتھیار تھے وہ استعمال فرمائے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ آپ جوانوں کی جوانی میں برکت دے, اور اللہ آپ کو دین کے لیے قبول فرما لے, اور اللہ آپ کے ذریعے سے امت کو نشأت ثانی عطا فرمائے, امت کی ایک نئی شروعات ہو, اور آپ امت کو آگے لے کر جائیں, اپنی مسجدوں سے جڑیں. میں نے جو اپنے بیان کے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی نا, اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو, تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو. اور اللہ سے ڈرنے کا سب سے آسان فارمولہ یہ ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ ہونا. وکونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ, اللہ والوں کے ساتھ ہونا. تو آپ کے لیے تقوی حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ مسجد سے جڑ جائیں, آپ اللہ والوں سے جڑ جائیں, آپ تبلیغ کے کام میں جڑ جائیں, آپ ہر مہینے سے روزہ لگائیں, اگر آپ 4 مہینے لگائیں, آپ مسجد کی تعلیم میں آپ بیٹھیں, ہفتہ واری گشت میں آپ جائیں. یہ آسان ترین راستہ ہے, اس کے بغیر تقویٰ نہیں ملے گا. تو جس طرح اللہ نے آپ کو رمضان میں توفیق دی, پورے سال آپ نے آنا ہے. یہ نہیں کہ بس رمضان میں آ گئے اور جہاں شوال کا چاند نظر آیا وہاں آپ بھی غائب ہو گئے, اگلے سال رمضان کا چاند نظر آئے گا پھر آ جائے گا. تو یہ کون سا دین ہوا بھائی؟ ہم کیا اللہ کی نعمتیں صرف رمضان میں استعمال کرتے ہیں؟ ہم آکسیجن صرف رمضان میں استعمال کرتے ہیں؟ ہمیں نیند صرف رمضان میں آنی ہے؟ ہم تو پورا سال اللہ کی نعمت استعمال کر رہے ہیں, تو صرف مسجد میں رمضان میں کیوں آتے ہیں؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی, یہ ساری باتیں میں نے اس لیے کی کہ میرا اپنا سبق یاد مجھے تازہ ہو جائے, مذاکرہ ہو جائے. اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے, مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, اور یہ جو اعتکاف کا نظام ہے اس کو بہتر بنانے کی, ہر آدمی اس میں حصہ بجائے, کیونکہ یہ سسٹم میں بہتر ہو جائے. جب بیان کی بات ہو سب بیان میں آ جائے, جب آرام کی بات ہو سب آرام کر لیں, جب ذکر کا حلقہ ہو سب ذکر میں آ جائیں, جب فضائل اعمال کی تعلیم ہو عصر کے بعد تو سب لوگ فضائل اعمال کی تعلیم میں بیٹھے, جب سحری کا دسترخوان ہو تو سب سحری کے دسترخوان سے چلیں, تہجد کا وقت ہو مسجد گھر کے سارے تہجد پڑھنے ہوں, اشراق کا وقت ہو سب اشراق پڑھ رہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اور اللہ آپ سب کو اور ہمیں آخرات کی برکات بھی عطا فرمائے, شب قدر بھی عطا فرمائے, اور خوب سے خوب تر اعمال کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.